مصطفیٰ صاحب کے کہنے پر آہلہ دوسرے کمرے میں سو گئی تھی۔ نئی جگہ پر اسے نیند بھی مشکل سے ہی آتی تھی۔ اوپر سے اس کی زندگی نے نئے موڑ لے کر اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھک ہار کر آہلہ نے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید نیند کو ہی اس پر رحم آ جائے۔ بامشکل ہی وہ 2-3 گھنٹے سوئی ہوگی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے میرے مالک، میں تیری ادنیٰ سی بندی ہوں۔ تو اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اے میرے رب، تو مجھے ہمت حوصلہ دے، سب سہنے کی، جھیلنے کی۔ اے میرے مالک، چاچو پر میری بے گناہی ثابت کر دیں، مجھے ان کی نظروں میں سرخرو کر دے، آمین۔ نماز ادا کر کے دعا مانگ کر آہلہ نے ٹائم دیکھا تو 5:30 ہو رہے تھے۔ نیند تو اب اسے آنی نہیں تھی، اس لیے وہ لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھتے ہی اس کے اندر تازگی پھیل گئی۔ وہ گھاس پر چلتے چلتے اللہ کا ورد کرنے لگی۔ اس نے خود کو وقت کے دھاگے پر چھوڑ دیا تھا۔ آہلہ اپنے عمل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے ساتھ کسی کے چلنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ چونکی تو تب جب مصطفیٰ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے سر پر کچھ محسوس کر کے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو مصطفیٰ صاحب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ آہلہ نے بھی انہیں مسکرا کر دیکھا۔ شاباش میرے بچے، اسی طرح اللہ کے ساتھ جڑی رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہیں سب کی نظروں میں سرخرو کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اس کی طرف سے آئی گئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں یا پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی یہ میری آزمائش ہے یا پھر میرے کسی عمل کی سزا۔ جو پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر دے، سمجھ جاؤ وہ تمہاری آزمائش ہے، اور جو پریشانی تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اب تم خود اپنا موازنہ کرو کہ آیا تم اللہ کے قریب ہوئی ہو کہ اس سے دور۔ اسے سوچوں میں ڈال کر وہ باہر واک کے لیے چلے گئے۔ کافی دیر آہلہ اپنا احتساب کرتی نرم گرم گھاس پر چلتی تھک کر اندر چلی گئی۔ لیکن اب جو بھی تھا، اس نے خود کو بے وقت نہیں کرنا تھا، نہ ہی دبنا تھا، بلکہ اپنے لیے کھڑے ہونا تھا۔ ناشتے پر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ ملازمہ اسے بلانے آئی تھی، جس پر وہ جھجکتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ دھیرے سے سلام کر کے وہ بیٹھ گئی۔ نور نے تو اسے سرے سے ہی اگنور کیا، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ سچ شکر کہ اسے عاجل کا چہرہ نہیں دکھا تھا۔ رات کی تسلیل کے بعد وہ فی الحال اس کا چہرہ دیکھنے کی روادات نہیں تھی، لیکن اس کی یہ خوشی عاجل کے آنے سے مدھم پڑ گئی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی ایسے ہو گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اصل میں تو اسے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ویئر از رابی مام؟ اس نے جوس کا گلاس رکھتے رابی کا پوچھا۔ کمرے میں ہی ہوگی، جاؤ نورا رابی کو بلا کر لاؤ۔ اسے جواب دینے کے ساتھ انہوں نے ملازمہ کو اسے بلانے کا کہا۔ تم رہنے دو، میری بیوی اب سے میرے کام کرے گی۔ کیوں بیوی صاحبہ؟ اس نے ملازمہ کو روکتے ہوئے اسے دیکھ کر طنز سے کہا، جبکہ وہ تندہی سے اسے گھور کر رہ گئی، لیکن پھر خود کو نارمل کرتی مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ آہلہ نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور اسے پکڑا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ عاجل نے جو ہی کپ لبوں سے لگایا، چائے فوارے کی صورت میں سامنے ٹیبل پر گری۔ عاجل نے غصے سے کپ زور سے زمین پر پھینکا۔ جہاں ملازم اس کے اس طرح کے ری ایکشن پر گھبرا گئے تھے، وہیں وہ بھی اچانک اس کے رد عمل پر اپنا سانس روک گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کپ ہی پھینک دے گا۔ یہ شرارت تو صوفیہ نے بھی علی کے ساتھ کی تھی۔ تب تو علی نے مارے بندے پی لی تھی، وہ بھی اس سے یہی توقع کر رہی تھی۔ لیکن آہلہ بھول گئی تھی کہ وہ علی تھا اور یہ عاجل، نہایت بدتمیز۔ تمہیں ایک کپ چائے بنانے کو کہا تھا اور تم سے وہ بھی ڈھنگ سے نہ بنائی گئی۔ کرسی سے کھڑے ہو کر عاجل نے چلا کر کہا۔ آہلہ تو اس کے چلانے پر وہ بھی سب کے سامنے سہم گئی تھی۔ یہ تو مصطفیٰ صاحب تھے جنہوں نے عاجل کو تنبیہ کی تو وہ چپ کر کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ملازمہ ہانپتی کانپتی وہاں آئے۔ سر، وہ پولی سانسوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟
اب بول بھی دو کہ قسطوں میں بولنا ہے تم نے۔ عاجل کو آئلہ کی حرکت پر پہلے ہی غصہ تھا، اب وہی غصہ وہ ملازمہ پر نکال رہا تھا۔ اپنے سر کی دھاڑ پر وہ بیچاری ایک گہرا سانس لے کر بولی، سر وہ میم اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ موم، کیا رابی کا پلان کسی دوست کے گھر رہنے کا تھا؟ نہیں تو، اس نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، نور نے پریشانی سے کہا۔ رابی نے جب بھی کسی دوست کے گھر رہنا ہوتا تھا وہ کم از کم انفارم لازمی کرتے تھے۔ موم، اس کا موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ عاجل نے دوبارہ کال ملاتے ہوئے پریشانی سے پیشانی ملتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر ویٹ کر لو، ہو سکتا ہے اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو، نہیں تو اس کی دوستوں سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو لیکن پتہ نہ بھول گئی ہو۔ نہیں ڈیڈ، وہ اتنی لاپرواہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ ڈیڈ، وہ کسی دوست کے گھر نہیں ہے، سب کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا کسی کے گھر رکنے کا۔ عاجل نے پریشانی سے مصطفیٰ صاحب کو کہا۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے اور عاجل بار بار پریشانی سے اس کو کال ملا رہا تھا۔ نور کی تو اپنی بیٹی کی گمشدگی پر بری حالت تھی، وہ مسلسل روئے جا رہے تھے، ایسے میں آہلہ نے ان کو سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتہ مصطفیٰ، مجھے میری بچی کہیں سے بھی لا کر دیں، نور نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو، تم دعا کرو اس کے لیے، وہ جہاں بھی ہو خیر و عافیت سے ہو، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ بابا مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ چلو، وہ بھی اس سے متفق ہوتے آہلہ کو نور کا خیال رکھنے کا کہتے پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ ارے مصطفیٰ صاحب، آپ کوئی کام تھا ہم سے تو ہمیں بلوا لیا ہوتا، انسپکٹر نے ان کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر خوش آمدی سے کہا۔ نہیں، ایک مسئلہ آن پہنچا ہے، اسی سلسلے میں یہاں آنا پڑا۔ جی بولیے مصطفیٰ صاحب، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا مسئلہ اس سے بیان کیا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے اور نہ ہی میری بہن پر کوئی بات آنی چاہیے، نہیں تو میں سارے ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دوں گا، سمجھ گئے؟ اور جس شخص نے بھی یہ کرنے کی جرات کی ہے وہ اس شخص کو آپ میرے حوالے کریں گے۔ اس نے سرخ نیلی آنکھوں سے انسپکٹر کو فون کیا۔ ان کی طاقت کو انسپکٹر بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ آہلہ کے جانے کے بعد شیروز بغیر کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بار بار آہلہ کے کہے گئے جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح ضرب لگا رہے تھے۔ اس کا دل اس کی سچائی پر ایمان لانے کی ضد کر رہا تھا تو دماغ اس سے بدگمان۔ وہ اپنی حالت پر پریشان تھا، آیا کرے تو کیا کرے۔ اسی کشمکش میں اس نے ساری رات اپنا اندر جلاتے اپنی جلن دکھ کو سگریٹ کے دھوئیں سے باہر نکالتا رہا۔ وہ ابھی شاور لے کر خود کے اعصاب کو پرسکون کر کے باہر نکلا تھا کہ کمرے میں رفعت بیگم داخل ہوئی اور ان کی بات پر اس کے ڈھیلے اعصاب پھر سے تن گئے تھے۔ میں پہلے بھی انکار کر چکا ہوں، تو پھر دوبارہ اس موضوع کو چھیڑنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی ہے، اب کیا تم ساری عمر اس کا روک لیے پھرتے رہو گے؟ جو بھی ہے ماما، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور مروہ سے تو بالکل بھی نہیں، نہ آج، نہ کل اور نہ کبھی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ اس کرم جلی سے تو اچھی ہے، کم از کم عزتوں کو اچھالتی تو نہیں پھر رہی وہ اس کی طرح۔ پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے شیروز کو گھورتے ہوئے کہا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مروہ کے لیے مان کیوں نہیں رہا تھا، جسے آپ میں اور باقی سب ستی ساوتری سمجھتے رہے ہیں، وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے۔ شیروز نے نخوت سے کہا۔ پہلے تو تمہاری بڑی بنتی تھی اس سے، پھر اب کیا ہوا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ اس کی طرح عزتیں نہیں اچھالتی لیکن نامحرموں کے ساتھ پارٹیاں ضرور کرتی ہے، ان کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرتی ہے، اور تو کچھ نہیں کرتی۔ بس اب بھی بتائیں، کیا آپ ایسی لڑکی کو بہو بنائیں گے؟ اگر آپ کو اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، آپ میری اس سے بات پکی کر دیں، لیکن شادی میں ابھی نہیں کروں گا۔ شیروز کے ایک دوست نے اسے کلب میں بلایا تھا، وہاں اس کے دوست نے ایک لڑکی کی طرف اس کو متوجہ کروایا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مروہ تھی۔
جو سلیو لیس شرٹ پہنے پیٹ سے اوپر تک آتی شرٹ پہنے کسی لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شیروز کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ غصے سے ڈانس فلور کی طرف بڑھا اور جرحانہ انداز سے مروہ کا بازو پکڑا، اسے لا کر گاڑی میں پھینکا۔ مروہ اپنے سامنے شیروز کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اسے شیروز کے تیور ڈرا رہے تھے اور یہ ڈر بھی اندر تھا کہ کہیں وہ گھر میں نہ سب کو بتا دے۔ کیا کر رہی ہو تم وہاں؟ اور یہ ڈریسنگ اب سے کرنا شروع کر دی تم نے؟ شیروز نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر دھاڑ کر کہا، آئندہ کبھی نہیں کروں گی، پکا پرومس۔ یہ تو میری دوست مجھے یہاں لے آئی تھی۔ اس کی دھاڑ پر ڈر کر مروہ نے کہا، ہاں تم تو دودھ پیتی بچی ہو نا جو اپنی دوست کی باتوں میں آ گئی۔ پلیز شہری، گھر میں کسی کو مت بتانا، پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، پلیز۔ مروہ نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آج سے ہماری دوستی ختم، اور کوشش کرنا کہ تم میرے سامنے بھی کم ہی آؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ شیروز نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ مروہ کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ اپنے کہے کے مطابق یہ بات کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سے رفعت بیگم کی وہی شادی والی رات پر اس نے انہیں سب بتا دیا۔ مروہ ایسی نکلے گی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ رفعت بیگم تو بے یقین سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ اب بھی کیا آپ کا وہی کہنا ہے؟ اگر ہے تو میں تیار ہوں۔ اپنی بات کہہ کر شیروز کمرے سے ہی نکل گیا۔ صبح سے دوپہر سے رات ہو گئی تھی، لیکن رابی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ آخر رابی کہاں جا سکتی تھی؟ اگر اسے کسی نے کڈنیپ کیا بھی ہوتا تو وہ لوگ تاوان کے لیے کال ضرور کرتے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک انہیں ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی، اور یہی سب سے تشویشناک بات تھی۔ تم لوگ کیسے ڈھونڈ رہے ہو میری بہن کو؟ ابھی تک تم لوگ کچھ پتہ نہیں کر سکے اس کے بارے میں؟ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تم لوگوں کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈو۔ مجھے میری بہن چاہیے واپس، سمجھ آئی؟ عاجل حلق کے بل پھول کی دوسری طرف انسپکٹر پر چلا رہا تھا اور پوری شدت سے موبائل صوفے پر پھینکا اور روم میں چلا گیا۔ اہیلہ صبح سے ہی اس کا حال دیکھ رہی تھی، جو بہن کے لیے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دعا تو اہیلہ بھی کر رہی تھی کہ وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو، اس کی عزت اور جان محفوظ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا کیا اس کے سامنے آئے۔ مصطفیٰ اور نور الگ پریشان تھے اپنے جگر کے گوشے کے لیے۔ نور کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، جس پر ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر ریسٹ کر سکیں۔ اہیلہ عاجل سے ہمدردی کے لیے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی کہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر فٹ سے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا کہ اہیلہ نے پھر سے اس کا ہاتھ زبردستی تھام گئی اور اپنے دوپٹے کا کونا اس کے ہاتھ پر دبا کر خون روکا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اہیلہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لائی اور اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرنی شروع کی۔ عاجل نے بھی مزاحمت بند کر دی۔ وہ اس کی بینڈیج کر رہی تھی کہ عاجل نے اسے مخاطب کیا، تم نے مجھے بددعا دی تھی نا؟ پتہ نہیں تم نے دی ہوگی، تبھی تو آج میری بہن میری پہنچ سے دور ہے، اور دیکھو میں اسے ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا۔ عاجل نے اپنی سرخ نیلی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ انشاءاللہ وہ جلد ہمارے ساتھ ہوگی، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہمت رکھو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو انکل اور آنٹی کو کون سنبھالے گا؟ تم جاؤ ابھی کمرے سے، مجھے اکیلے رہنا ہے کچھ وقت۔ وہ بھی اس کی اندرونی حالت کو سمجھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اہیلہ، مصطفیٰ اور عاجل لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ ابھی ڈی آئی جی کی کال انہیں آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک آفیسر ان کی بیٹی کو لے کر آ رہا ہے۔ تبھی وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس نے بابا بھائی پکارا اور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ عاجل نے اسے علیحدہ کیا۔ چپ، کچھ نہیں ہوا، اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر، جو یقیناً وہی آفیسر تھا
مصطفیٰ صاحب نے آہلہ کو رابی کو اندر لے جانے کو کہا اور خود اس آفیسر کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا تمہارا۔ انکل اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ رابی کڈنیپ نہیں ہوئی تھی اور اس سب کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ جی انکل۔ پھر اس نے انہیں بتانا شروع کیا۔ انکل میں ایک آفیسر ہوں، لیکن کسی کیس کے لیے مجھے اپنا بھیس بدل کر رابل کی یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہیں ہماری ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی۔ وہاں میں ایک گنڈا بنا ہوا تھا۔ ان کی یونی میں وزیر پنجاب کی بیٹی لیلا سے جھگڑا ہوا تھا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی نے کچھ لوگ ہائر کیے تھے رابل کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ وہ اپنے لیے اس کا جنونی ہونا گول کر گیا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی بیٹی اس کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بیٹا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اگر تم وقت پر نہیں پہنچتے تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ انکل آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اور پھر یہ میرا فرض تھا۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، اجازت دیں۔ وہ ان سے اجازت لے کر عاجل سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ عاجل کو کچھ مسنگ لگ رہا تھا اس کی باتوں میں، کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ رابل کافی دیر آہلہ کے گلے لگ کر روتی رہی۔ آہلہ بار بار اسے چپ کروا کر حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے تو یہی تھا کہ وہ شاید اس حادثے کی وجہ سے ڈر گئی ہے، پر اب اصل وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حادثے پر نہیں بلکہ اپنا اعتماد ٹوٹنے پر رو رہی ہے۔ چپ کر جاؤ رابی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھو تم اپنے گھر ہو اور سب سے بڑی بات تم محفوظ ہو۔ اس نے بھی اس پر ترس کھا کر رونے کا شغل ختم کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ جب اپنے غم سے فرصت ملی تو رابل نے آہلہ سے پوچھا۔ اس پر آہلہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب وہ اسے کیا بتائے گی، اس کا کیا تعلق ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مسکرا کر کہا، تمہاری بھابھی۔ کیا؟ اس کی چیخ پر عاجل اور مصطفیٰ صاحب فوراً سے کمرے کی طرف بھاگے۔ اس کی چیخ پر وہ لوگ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا رابی؟ عاجل نے پھولے سانس سے اس سے پوچھا۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ رابی نے اسے دھکا دے کر علیحدہ کیا اور رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا دھکا دینا نظر انداز کر کے نرم لہجے میں سے پوچھنے لگا۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ تو کہتے تھے آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی کریں گے، اور اب آپ نے مجھ سے پوچھنا تو دور بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ لک ایٹ می رابی، رونا بند کرو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ جب تک وہ اسے بتا نہ دیتا اس نے روتے رہنا تھا۔ اس کے پیچھے ہی مصطفیٰ صاحب بھی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہر کسی سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن رابی سے نہیں۔ اب بتائیں مجھے۔ رابی نے اسے علیحدہ ہو کر گھوری سے نواز کر عاجل سے پوچھا۔ اس نے اسے سب بتا دیا۔ بھائی، وہ شوق ہوئی۔ بھائی آپ نے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا؟ ایک نہیں، 2 تھپڑ۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنا بدلہ ادھورا چھوڑ دیتا؟ نہ، کبھی نہ۔ اس نے عاجل گیلانی کو تھپڑ مارنے کی جرات کی تھی تو کچھ تو خمیازہ اس نے بھگتنا تھا۔ لیکن بھائی وہ کتنی معصوم سی ہے، ہو سکتا ہے اس نے تھپڑ لاشعوری طور پر مار دیا ہو۔ اس نے آہلہ کا دفاع کیا۔ وہ خود ایک لڑکی تھی اور اس کے عمل کو سمجھتی تھی۔ دیکھو رابی، میں نے تمہیں سب سچ بتا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے معاملات میں انٹرفیئر کرو، اور یاد رکھو تم میری بہن ہو، اس کی نہیں۔ عاجل نے سختی سے ٹوکا۔ بھائی میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب آپ لوگوں کا نکاح فیک ہے تو پھر اس کو اپنے گھر بھیج دیں۔ میں اسے خود کوئی خوشی سے نہیں لایا، موم اور ڈیڈ لے کر آئے ہیں، اور ساجد انکل بھی اسے گھر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ویسے بھائی اب اس کے ساتھ کچھ اور زیادتی مت کیجیے گا، اتنا بدلہ کافی ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے سربراہ بھائی کو سمجھانے کی ادنا سی کوشش کی، جو کہ صرف کوشش ہی ثابت ہوئی۔ اس پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ناؤ انف رابی، یو آر کراسنگ یور لمٹس۔ بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو اور اب جاؤ ریسٹ کرو۔ عاجل نے سختی سے کہہ کر اسے کمرے سے جانے کو کہا اور خود بھی بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا، کیونکہ وہ کافی تھک چکا تھا۔ رابی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے دوبارہ وہی لڑکی نظر آئی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نیم کیا ہے اور مما کدھر ہیں؟ میں جب سے آئی ہوں وہ مجھے دکھی نہیں۔
جی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ نیند میں ہے۔ اور میرا نام آہلہ ہے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اور بھائی کی طرف سے سوری۔ وہ تھوڑے سے ضدی ہیں۔ اس کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے سچ بتا چکا ہے۔ آہلہ سر جھٹک کر تلخی سے مسکرا کر کمرے میں چلی گئی۔ اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ وہ بلا کا ضدی شخص ہے اور اسی ضد میں اس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔